بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ PSRP پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام اور دیگر اہم اپڈیٹس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ انتہائی اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایسے تمام اپلیکینٹس جنہوں نے PSRP کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور وہ میرٹ لسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ 10 جولائی کو میرٹ لسٹیں لگائی جانی تھیں، مگر میرٹ لسٹیں نہ لگنے سے پروگرام کی شفافیت پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ حکومت پنجاب نے میرٹ لسٹیں لگانے کی پالیسی میں تبدیلی کر دی ہے اور کہا ہے کہ میرٹ لسٹیں آویزان نہیں کی جائیں گی۔ اس حکمت عملی کے پیچھے کیا راز ہے، یہ بعد میں دیکھیں گے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق تمام اپلیکینٹس کی درخواستوں کی چھان بین ہو چکی ہے۔ تقریباً 4000 درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جن میں نامکمل درخواستیں بھی شامل ہیں۔ نامکمل درخواستوں کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، باقی درخواستوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے؟ سلیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہم سے یہ ہرگز نہ پوچھا جائے، جبکہ ریجیکٹ ہونے والی درخواستوں کے اپلیکینٹس جاننا چاہیں گے کہ ان کی درخواستوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ بہرحال تمام درخواستوں کے مارکس کمپیوٹرائزڈ کیلکولیٹ ہوئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ گروپس کو ترجیح دی گئی ہے، جن میں PhD، MPhil اور بہترین تجربہ رکھنے والے شامل ہیں۔ وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم اور مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں تمام امور کا جائزہ لیا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 جولائی سے ذیلی کمیٹیاں درخواستوں کی ایک مرتبہ پھر مکمل چھان بین کریں گی۔ 18 جولائی سے باقاعدہ طور پر سلیکٹ کیے گئے امیدواروں کو کالز آنا شروع ہو جائیں گی، اس لیے تمام اپلیکینٹس 10 محرم کے بعد درخواستوں پر دیا گیا یا درج کیا گیا اپنا نمبر آن رکھیں۔ 18، 19، 20 جولائی یعنی یہ پورا ہفتہ اہم ہوگا۔ آپ کو کالز آئیں گی۔ کال کے ذریعے ہر سکول کے ٹاپر امیدوار کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ انٹرویو کے بعد فائنل لسٹیں مرتب ہوں گی اور ان کو ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائے گا۔ اب میرا یہاں ایک سوال ہے کہ میرٹ لسٹیں انٹرویو سے پہلے آویزاں کیوں نہیں کی جائیں گی؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ انٹرویو کے بعد میرٹ لسٹیں لگانے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہوگی؟ تو کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہم سے کوئی بھی کچھ بھی نہ پوچھے، ہم نہیں بتائیں گے۔ بہرحال فائنل لسٹ کے امیدواروں کو ایگریمنٹ کے لیے لاہور بلایا جائے گا۔ تمام گروپ ممبر کی ڈگریاں HEC یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ویریفائی کروانے کے بعد ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا۔ 15 اگست تک فیز 1 کے تمام سکولز ہینڈ اوور ہو جائیں گے۔ 15 اگست سے سکول فنکشنل کرنا لائسنسی کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو تھی تمام تر اپڈیٹس PSRP کے حوالے سے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ان 30,000 ایجوکیٹرز کی بھرتیوں کا کیا بنا، جس کے بارے میں ایجوکیشن منسٹر نے کہا تھا کہ موسم گرما کی تعطیلات میں یہ بھرتیاں مکمل کر لی جائیں گی۔ ساتھ ہی ٹرانسفر اور ریشنلائزیشن کا وعدہ بھی تھا کہ یہ بھی سب سمر ویکیشن میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جناب ایجوکیشن منسٹر کا کہنا ہے کہ ٹرانسفرز کی سمری منظور کروا لی گئی ہے۔ 22 جولائی سے ٹرانسفر کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا، یعنی 22 جولائی سے 28 جولائی تک آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ 31 جولائی کو تبادلوں کے آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ اعتراضات کے لیے 5 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ 15 اگست تک اساتذہ اسکولوں میں جوائننگ دیں گے۔ 30,000 نئے ایجوکیٹرز کی بھرتیوں کے حوالے سے ایجوکیشن منسٹر کا دعویٰ فی الحال سچ ثابت ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایجوکیشن منسٹر صرف فیس بک کی حد تک اعلانات کر رہے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میری ایجوکیشن منسٹر سے درخواست ہے کہ فیس بک کے اعلانات سے باہر نکلیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ بے روزگاری خودکشیوں کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے پاس اس وقت اختیار ہے اور موقع بھی ہے ان نوجوانوں کے لیے کچھ کرنے کا۔ اگر آپ بھی صرف فیس بک پر اعلانات ہی کرتے رہے اور عملی طور پر کچھ نہ کیا
تو مراد راس کی طرح اگلی بار آپ بھی الیکشن کی دوڑ میں نہیں آ سکیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ایجوکیٹرز کی جابز کا انتظار کرنے والے 70% لڑکے لڑکیاں اوور ایج ہو چکے ہیں یا ہونے کے قریب ہیں۔ خدا را احساس کریں ورنہ مراد راس کی طرح آپ کو بھی نوجوان